وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آمرکم بخمس اللہ تعالی امرنی بہن السمع والطاعۃ والجہاد والہجرۃ والجماعہ۔ میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، اللہ نے مجھے ان 5 باتوں کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ ان 5 باتوں میں پہلی بات ہے السمع، سننا، دوسری بات ہے والطاعہ، اور اطاعت کرنا۔ سمع و اطاعت کے بارے میں، سننے اور اطاعت کرنے کے بارے میں بات ماننے کے حوالے سے ہم نے گزشتہ جمعے میں بات کی تھی کہ اللہ نے اپنی کتاب کے ذریعے سے اور اپنے رسول کے ذریعے سے جو بات بھی ہم تک پہنچائی، ہم اسے سنیں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگا دیں۔ ان 2 باتوں کے بعد تیسری بات رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم والجہاد، اور میرے رب نے مجھے جہاد کا حکم دیا ہے، والہجرہ، اور ہجرت کا حکم دیا ہے، والجماعہ، اور جماعت کا حکم دیا ہے کہ میں جماعت کا خیال رکھوں، جماعت بندی کا خیال رکھوں۔ آج کی گفتگو میں سب سے پہلے ہم جہاد کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ موضوع بہت پرانا ہے اور آپ سال ہا سال سے اس پر سن رہے ہیں، کہہ بھی رہے ہیں، سمجھنے کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بار بار تازہ کرنا اور اس کے اصل مفہوم کو جاننے کی کوشش کرنا بہت لازمی ہے، اس وجہ سے کہ شیطان اور اس کے کارندے مسلسل مختلف باتوں کے حوالے سے غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں، اور وہ اپنے کام میں ذرا بھر بھی سستی سے نہیں کام لیتے۔ وہ الجھانے میں، لوگوں کو خراب کرنے میں، غلط فہمیاں پھیلانے میں دن رات لگے ہوئے ہیں، اور جو بات صبح شام مسلسل کہی جاتی رہے تو ایک سمجھدار سیانہ بیانہ آدمی بھی بالآخر اس کو سچ ماننے لگتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اس لیے جہاد کے بارے میں بھی بہت ساری غلط فہمیاں ابھی تک لوگوں کے درمیان میں موجود ہیں، لیکن ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اگر جائزہ لیں تو بہت آسانی سے بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ جہاد کیا ہے؟ جہاد ہے دشمن کا مقابلہ کرنا، اور دشمن کا مقابلہ یقیناً ہر اس طریقے سے کیا جانا چاہیے جس طریقے سے دشمن حملہ آور ہو رہا ہے۔ ان 2 باتوں کو اگر سمجھ لیا جائے تو جہاد کا معنی بہت آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات کہ دشمن کا مقابلہ کرنا، اور ہم ابھی تک اسی الجھن میں مبتلا ہیں کہ ہمارا دشمن کون ہے، اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک اگلا قدم اٹھایا نہیں جا سکتا۔ اور کچھ لوگوں نے دشمن کو ڈیفائن کر بھی لیا ہے، لیکن جب دشمن کا مقابلہ کرنے کی باری آتی ہے تو پھر وہ ایک دوسری الجھن میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جہاد کا صرف ایک ہی معنی ان کے ذہن میں آتا ہے کہ جہاد کا معنی ہے اسلحہ سے لیس ہونا، اور اسلحہ سے لیس ہونے کے ساتھ بندوق کے ذریعے سے، قوت کے ذریعے سے دشمن کو نیست و نابود کر دینا، اس کو فنا کر دینا، یہ جہاد ہے۔ پہلی بات کہ جس میں دشمن کی پہچان کے حوالے سے ہمیں بہت غور و فکر کرنا چاہیے اور اچھے طریقے سے اپنے آپ کو سمجھا دینا چاہیے کہ مسلمان کا اور انسان کا جو ازلی اور ابدی دشمن ہے، جس کو اللہ رب العزت نے بہت واضح انداز میں بیان کر دیا ہے، جس کو تمام آسمانی کتابیں ڈیفائن کرتی ہیں، جس کا ذکر کرتی ہیں، نام لے کر بتاتی ہیں، تمام آسمانی کتابیں، اللہ کی طرف سے آنے والے تمام پیغمبر، تمام رسول جس کا نام لے کر بتاتے رہے کہ تمہارا دشمن کون ہے، ہم اس کو نہیں مانتے اپنا دشمن۔ ہم دشمنوں کے لیے کچھ افراد کے نام رکھ لیتے ہیں، کچھ ملکوں کے نام رکھ لیتے ہیں، کچھ قوموں کے نام رکھ لیتے ہیں،
اور کہتے ہیں کہ فلاں ملک ہمارا دشمن ہے، فلاں فرد ہمارا دشمن ہے، فلاں گروہ ہمارا دشمن ہے، حالانکہ دشمن کی پہچان اللہ رب العزت نے ابلیس کے حوالے سے دی ہے کہ ابلیس تمہارا دشمن ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ وہ ابلیس اور شیطان کسی فرد کے روپ میں آئے تو وہ دشمن ہے، وہ ابلیس اور وہ شیطان کسی نظریہ اور فکر اور عقیدے کی شکل میں آئے تو وہ تمہارا دشمن ہے۔ وہ ابلیس اگر کسی ملک، کسی قوت، کسی جماعت، کسی گروہ کی شکل میں آئے تو وہ تمہارا دشمن ہے۔ اس لیے یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ گروہ اور فرد، ملک اور قوم یہ دشمن نہیں ہوتے، اصل میں تو ان کا کردار، ان کے پیچھے ان کا فلسفہ، ان کا ارادہ، ان کی نیت، ان کا کام وہ دشمن ہوا کرتا ہے۔ اگر ان کا ارادہ، ان کا کام، ان کی نیت شیطان کے ساتھ مل جائے تو وہ ہمارا دشمن ہے، اور اگر وہ اس کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے تو وہ ہمارا دشمن نہیں ہے۔ اس لیے کسی ملک کے بارے میں محض نعرے لگاتے رہنا کہ فلاں ملک ہمارا دشمن ہے، فلاں قوم ہماری دشمن ہے، فلاں گروہ ہمارا دشمن ہے، اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جاؤ تو یہ ہمیشہ انسانوں کو بہت ساری مشکلات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ابلیس تمہارا دشمن ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ابلیس تمہارا دشمن ہے۔ اب ابلیس جس کے اندر موجود ہے وہ ہمارا دشمن ہے، چاہے وہ ابلیس خود ہمارے اندر موجود ہو تو ہم خود اپنے آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ ذرا ٹٹول کر اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے، اور اکثر اوقات ہم خود اپنے آپ کے دشمن بنتے ہیں، کیونکہ ابلیس کو جو سب سے بہترین جگہ ملتی ہے وہ ہمارے اپنے دل کے اندر ملتی ہے، اور ہم نے دشمن کو تو اپنے گھر میں بسا رکھا ہے، اور دن رات اس کی خاطر مدارات کی جاتی ہیں، دن رات اس کی بہت زیادہ مہمانی کی جاتی ہے، اس کی عزت افزائی کی جاتی ہے، اور دشمن ڈھونڈنے چلتے ہیں اپنے دل کی باہر کی دنیا میں، اور پھر ملکوں، قوموں، گروہوں کے نام لے کر ان کے سامنے ایک باقاعدہ جنگ و جدال کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اس لیے سامعین محترم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی روشنی میں جب ہم دشمن کو تلاش کرنا چاہیں تو سب سے پہلے اپنے اندر جھانکنا شروع کریں، اپنے گھر سے آغاز کریں، اپنے دل سے آغاز کریں کہ وہاں اگر دشمن بیٹھا ہوا ہے تو دشمن کو وہاں سے مات دینی ہے، وہاں اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو جہاد کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ جہاد کا آغاز میرے اپنے دل کے اندر کی دنیا سے ہوگا، اس دشمن سے ہوگا جو میرے دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ان ارادوں سے ہوگا جو میرے دل کے اندر بنتے ہیں۔ اگر میں اندر بیٹھے ہوئے دشمن کو زیر کرنے میں کامیاب ہو گیا تو باہر کی دنیا میں بیٹھے ہوئے دشمن کو پہچان بھی لوں گا اور اس کا مقابلہ بھی آسانی سے کر لوں گا۔ لیکن اگر دل میں اور گھر کے اندر دشمن براجمان ہے، بیٹھا ہوا ہے، اور وہ مسلسل مجھے زیر کر رہا ہے اور مجھے دھوکے میں ڈال کر باہر کی دنیا میں الجھا رہا ہے تو یقیناً وہ صورت کامیاب نہیں ہوگی۔ اس لیے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق جہاد کو اپنے لیے موضوع بناتے ہیں تو جہاد کے حوالے سے دشمن کی پہچان کرنا اور دشمن کو جاننا یہ پہلا کام ہے۔ اس کو جاننے کے بعد پھر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پلاننگ کی جائے گی۔ دوسری بات میں نے کہی کہ جب دشمن کی بات کہی جائے گی تو پھر دشمن جس طرح کا وار کر رہا ہو اسی طرح کا وار ہمیں بھی کرنا چاہیے، اس کے مقابلے میں اسی طرح کا جواب بھی دینا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ دشمن ایک خاص طریقے سے وار کر رہا ہے اور ہم کہیں اور مقام پر جا کر کسی اور طریقے سے اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دشمن مشرق سے حملہ آور ہو رہا ہے اور ہم اپنے تیر تلوار لے کر مغرب میں بھاگ رہے ہیں اور وہاں اس کو تلاش کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور اس کو زیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دشمن کس کس طریقے سے حملہ آور ہوتا ہے، آج ذرا جہاد کے اس انداز کو بھی دیکھنا چاہیے۔ دیکھیے، دشمن کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں اپنے بھائیوں کے خلاف غلط فہمیاں اور نفرتیں پیدا کرتا ہے۔ اس لیے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ان نفرتوں کو دور کرنا یہ سب سے پہلا کام ہوگا، یہ سب سے بڑا بنیادی جہاد ہوگا۔ افراد کے درمیان میں وہ نفرتیں پیدا کرتا ہے۔ دشمن کا سب سے بڑا اور آسان طریقہ کام یہی ہوتا ہے۔